اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اس وقت اپنے بھائی، بہت ہی بہترین شاعر اور بہترین اور محبت کرنے والے دوست محترم جناب شجاع خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم جو دائرہ ادب کے تحت صرف 7 منٹ کا ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ان میں آج ہمارے شجاع بھائی کی باری ہے۔ میں تلاوت سے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم شجاع بھائی، آج آپ کو آواز آ رہی بھائی؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے جی بہت اچھی۔ تو آج کی اس نشست میں ابتدا میں اپنی ایک حمد کے کچھ شعر سنا رہا ہوں، ایک نعت۔ جی ضرور عطا کی۔ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ 2 شعر حمد کے اور 2 شعر نعت کے۔ جی عطا کی۔ یہ کعبے میں اپنی حاضری کے حوالے سے ہے کہ در مولا نظر کے سامنے ہے، وہی نور ازل ہے اور میں ہوں۔ میں جن لمحوں کو اکثر سوچتا تھا وہی ایک ایک پل ہے اور میں ہوں۔ ہر دم سابقہ بیت خدا سے یہی حسن عمل ہے اور میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعت کے دو شعر دیکھیے گا کہ نعت جو میں نے سناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی فی الحال آپ کو جو میری ایک نعت شاید آپ نے سنی، یعنی مدینہ شریف حاضری میرے اس میں اتنی اچھی ہوئی تھی کہ میں زیر زمین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے ارد گرد کا سارا حصہ اور سب دیکھا تھا میں نے۔ مطلب تو انہوں نے کیا ہوا ہے، روزے کی ایک دیوار کے اوپر سارے کنٹرول سسٹم لگائے ہوئے مسجد نبوی میں، یعنی ہر مائک کے ساتھ ایک اسپیکر، ہر اسپیکر کے ساتھ ایک مائک ہے، تاکہ اگر کوئی اسپیکر کام نہ کر رہا ہو تو وہیں نیچے ان کو کنٹرول بتا دے کہ یہ نہیں کام کر رہا۔ جی ہاں جی۔ تو اس میں نے ایک نعت کہی تھی، اس میں سے اپنے ایک شعر سنا رہا ہوں جو مجھے اپنی اس نعت کا بے انتہا خوبصورت شعر لگتا ہے کہ دیکھیے گا کہ مجھے بھی دیدار کی ہے، مجھے بھی دیدار کی ہے حسرت، مگر وہ تاب نظر کہاں ہے۔ واہ واہ، مگر وہ تاب نظر کہاں ہے۔ مجھے بھی دیدار کی ہے حسرت، مگر وہ تاب نظر کہاں ہے، جو تم نے دیکھی ہو ان کی صورت تو مجھ کو دے دو ادھار آ کے۔ جو تم نے دیکھی ہو ان کی صورت تو مجھ کو دے دو ادھار آ کے۔ تو میں اب درخواست گزار ہوں اپنے بھائی شجاع صاحب سے کہ وہ اپنی تھوڑا سا تعارف اور ایک حمد اور ایک نعت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جی جی جی، میں بہت اختصار سے تعارف کیا، میرا خاندان جو ہے وہ علیگ ہے، علیگ خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے والدین دونوں شعر و ادب، جی ہاں، دونوں کا تعلق شعر و ادب سے رہا۔ والد صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ادب کے شائق تھے، شعر شاعری اور ان کو بہت شوق تھا۔ اور اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے اور آکاشوانی ریڈیو سے یہ مشاعرے آتے تھے تو اساتذہ کا کلام سنتے تھے، اور 60s کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اساتذہ کا کلام سن کر اس کو اپنی ہینڈ رائٹنگ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اور والدہ صاحبہ جو تھیں وہ زیب النساء رسالہ ایک ہوتا تھا، اس میں ان کے افسانے آتے تھے، اور ان کو بھی شوق تھا کسی نہ کسی حوالے سے شعر و ادب کا، اور شعر گوئی کا بھی شوق تھا، وہ تھوڑے سے اشعار کہتی تھیں۔ تو اس طرح سے میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھلی اس میں نے یہی سب کچھ دیکھا۔ ماموں جان ہمارے باضابطہ طور پر شاید تھے، رفیع الزمان خان مرحوم، اور ایک حوالے سے کہیں تابش دہلوی صاحب سے بھی ہمارا خاندانی سلسلہ کچھ نکلتا ہے، ہماری نانی کی طرف سے رشتہ داری ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے شعر و ادب کے گھرانے میں تھے، اور ہم جب بچپن سے ہی ہمیں بھی یہ شوق تھا
تو پہلا شعر مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت کہا جب بس وہ ایک میری کاپی کہیں ماموں جان نے دیکھ لی, وہ کچھ کسی وجہ سے ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو اس پہ کہیں ادا, جلال, سوال اس طرح کے قافیے لکھے ہوئے تھے, اور ایک ترچھی لکیروں میں ایک پتہ نہیں وہ تکبندی تھی یا شعر تھا کہ تیری ہر ادا میں جلال ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تو ماموں جان نے والدہ کو کہا کہ بھائی توحیدہ بیگم تمہارا بیٹا لگتا ہے ہاتھ سے گیا, اس سے کہو اپنی تعلیم پہ توجہ. تھے میں اس وقت 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مگر مجھے یاد ہے کہ جو پہلا باضابطہ شعر میں نے کہا وہ حمد کا تھا کہ اے خدا کر ہم پہ رحمت کی نظر, تو بنا دے گا تو ہم بن جائیں گے, تو بنا دے گا تو ہم بن جائیں گے. اور میں اسی حوالے سے بہت اختصار سے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میں 90s میں 88 میں لنڈن میں مقیم تھا, 3-4 سال کے لیے میں وہاں رہا ایک پوسٹنگ کے سلسلے میں. تو وہاں عقیل دانش صاحب سے ملاقات ہوئی ایک مشاعرے میں. وہ مشاعرہ ختم ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگے آپ جیسے داد دے رہے تھے مجھے لگا کہ آپ بہت شعر فہم ہیں. تو میرے ایک سینئر ساتھی تھے, وہ کہنے لگے یہ شعر کہتے بھی ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں کہتے. تو عقیل صاحب کہنے لگے بھائی سنائیے کچھ. تو وہ میری اس وقت 3ری ویڈنگ اینیورسری تھی, تو اس پہ میں نے اپنی بیگم کی نظر کچھ کیا تھا, تو وہ میں نے انہیں سنا دیا کہ تیری چاہتوں کا شمار کیا, تو نہیں تو ذکر بہار کیا, رگے جہاں سے دونوں قریب تر, تیرا قرب کیا تیرا پیار کیا. تو عقیل صاحب کہنے لگے بھائی تم تو باقاعدہ شاعر ہو, شعر کہا کرو اور مشاعرے اٹینڈ کیا کرو. تو بس وہ ایسی حضرات کی حوصلہ افزائی رہی. اور ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج میں پڑھا, تو آپ کو پتہ ہے وہاں بڑے اچھے اساتذہ ہوتے تھے, اور وہ ایک سلسلہ تھا, انہوں نے فوراً ہی مجھے منتخب کر لیا لٹریری سوسائٹی کے لیے. اور میں نے بھی پڑھا ہے. جی ہاں, اور میں نے فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے ایک مشاعرے کی نظامت کی جس میں جناب نصیر ترابی صاحب اور پروین شاکر بھی تھیں اور ایوب خاور بھی تھے, یہ سب ہمارے سینئر تھے. اور ہم سے نظامت کروائی ہاشم جلالی صاحب نے, جو قاسم جلالی صاحب کے بڑے بھائی ہوتے تھے, اور ڈاکٹر ابواللہ صدیقی وہاں موجود تھے, اور ابن انشا بھی موجود تھے. جی ہاں, تو بس وہ ایک ماحول بنتا گیا. مگر ہوا کیا کہ میں اصل میں باہر بہت پوسٹڈ رہا اور ٹریولنگ بہت کی, تو وہ کنٹینیوٹی سے میں اپنا شعری ذوق اس طرح سے برقرار رکھ نہیں سکا. تو مگر اگر آپ وقت دیکھ لیں کتنا ہوا ہے ہمیں شروع کیے ہوئے. جی جی, اچھا میں آپ کی خدمت میں حمد کے اشعار کچھ پیش کر دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. خدائے لم یزل کی شان کیا شان مثالی ہے, کہیں شان خدائے لم یزل کی شان کیا شان مثالی ہے, کہیں شان جلالی ہے کہیں شان جمالی ہے. ہے رنگ و نور کی دنیا, ہے رنگ و نور کی دنیا یہ اجسام فلک سارے, دیارے نور کی ہے کہکشاں شوکت نرالی ہے. دیارے نور کی ہے کہکشاں شوکت نرالی ہے, اور زمیں تا آسماں حد نظر تیرا ہی جلوہ ہے. خیرت خود محو حیرت ہے یہ کیا دربار عالی ہے. خیرت خود محو حیرت ہے یہ کیا دربار عالی ہے, اور متاع عزیز تیری دین ہے اور بندگی اعزاز. متاع عزیز تیری دین ہے اور بندگی اعزاز, یہ عز و ناز کا پیکر تیرے در کا سوالی ہے. اور تیری وحدت کا, تیری وحدت کا وہ روشن اشارہ نور کا مظہر, فلک پر تا ابد روشن یہ خورشید جمالی ہے. ہیں قدرت کے مظاہر استعارے فکر و دانش کے, ہوا تحقیق سے ثابت کہ ہر ذرہ مثالی ہے. ہوا تحقیق سے ثابت کہ ہر ذرہ مثالی ہے, اور تیری حسن عطا ہے عرض پاکستان کا تحفہ. تیری حسن عطا ہے عرض پاکستان کا تحفہ, مثال سورہ رحمان ہے پرچم ہلالی ہے. مثال سورہ رحمان ہے پرچم ہلالی ہے, اور عطائے بے بہا تیری کہ ہر پل شاد رہتا ہوں. عطائے بے بہا تیری کہ ہر پل شاد رہتا ہوں, تیری شان کریمی کے سبب آسودہ حالی ہے. تیری شان کریمی کے سبب آسودہ حالی ہے. اور نعت کے بھی کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. میں یہاں ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے کنیکٹ کروں تاکہ الگ الگ 7 منٹ ہو. جی جی.